السلام علیکم۔ یہ میرا صاحب آپ نے بڑا اچھا بیان دیا ہے۔ اس حوالے سے ذرا مزید معلومات میں اضافہ کروں کہ دیکھیے، ہر دور میں لوگ کہیں نہ کہیں اس شرک کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں، لیکن ان کی آواز نہیں سنی جاتی ہے، اور جن کے پاس اقتدار ہے، طاقت ہے، وہ اس کے ذمہ دار ہیں۔ لیکن جب مومنوں کے پاس طاقت آئے گی تو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو نافذ کریں گے انشاءاللہ۔ یہ میں نے کتاب کا ٹائٹل بھی آپ کو دیا ہے۔ یہ میں نے 2000 میرے خیال 13-14 میں پرنٹ کروائی تھی، کالے ٹائٹل کے ساتھ، بلیک ٹائٹل تھا اس وقت۔ ابھی یہ گرین ٹائٹل ہے، یہ اس کا دوسرا ایڈیشن ہے۔ انشاءاللہ اس کو بھی پرنٹ کرایا جائے گا۔ اور اس کے اوپر دیکھیے، میں نے شروع میں لکھا ہے کہ یہ ایک کھلا خط ہے آرمی چیف کے نام، پرائم منسٹر کے نام، چیف جسٹس کے نام، اور تمام پولیٹیکل جتنے لیڈر ہیں یا ریلیجیس لیڈر پائے جاتے ہیں جہاں کہیں بھی بڑے بڑے دنیا میں، ان سب کو یہ کتاب میں نے بک پوسٹ کی ہے، سب کو، بہت زیادہ بڑے تعداد پہ۔ اس کے بعد یہ جو پیج آپ کے سامنے میں نے پہلے پکچر جس کی بھیجی ہے، جس میں ایک مسجد کا فوٹو بھی بنا ہوا ہے، گنبد کا فوٹو بھی اس میں نظر شاید نہ آئے، لیکن اس میں ہے، پکچر ذرا مدھم ہے۔ 135 پیج کے اوپر سے میں ذرا پڑھتا ہوں، انگلش جاننے والے یہ سمجھ جائیں گے، اور تھوڑا بہت میں اس کا مفہوم بھی بیان کر دوں گا جو انگلش نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ اس میں اوپر یہ بتایا گیا ہے کہ دیکھو، یہ جو گنبد ہے، ایون دا پکچر آف دا ٹوم از میڈ آن مسلاز، پریئر میٹس اینڈ آن دی ٹائٹل پیج آف قرآن ایز ویل، دا وال پیپر آف پیس ٹی وی۔ یہ بتایا گیا ہے کہ یہ جو گنبد ہے، اس کی فوٹو آج کل مسلح کے اوپر اور جائے نمازوں کے اوپر، یعنی یہ، اور قرآن کے اوپر بھی اس میں یہ چھاپی جاتی ہے۔ حتیٰ کہ پیس ٹی وی جو ڈاکٹر ذاکر نائک کا ہے، اس کے بھی بیک گراؤنڈ میں یہ گنبد دکھایا جا رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح ڈاکٹر اسرار کی کئی پروگراموں کے اندر پیچھے گنبد دکھایا گیا ہے، علی انجینئر کی کئی پروگراموں کے پیچھے گنبد دکھایا گیا ہے۔ سعودی عرب میں ایک ان کی کرنسی نوٹ چھپا تھا، اس کے اوپر بھی یہ گنبد موجود ہے۔ اور بتایا گیا کہ اس کا کون ذمہ دار ہے، اس شرک کا کون ذمہ دار ہے، شرک یا سمبل کا کون ذمہ دار ہے۔ یہ بہت ہی ایک مشکل سوال ہے کہ اس کا ذمہ دار کون ہے۔ اوورال تو جو رکھوالے ہیں اس کے ذمہ دار ہیں، یا جس نے اس کو قائم رکھا وہ بھی اس کا ذمہ دار ہے، لیکن ایک سوال عام آدمی کرتا ہے کہ اس کا کون ذمہ دار ہے۔ اور یہ راز کھل گیا چند دن پہلے، یعنی اس وقت میں یہ لکھ رہا ہوں 2014 میں، کہ ایک اخبار ہے دی ٹائم آف انڈیا مڈل ایسٹ، یہ اس اخبار کا نام ہے، یعنی مڈل ایسٹ کے اندر یہ اخبار چھپتا ہے۔ 2 سپٹمبر 2014 کی خبر ہے، اور اس خبر کو جوں کا توں اس بک کے اندر چھاپ دیا گیا ہے۔ اور اس کے اندر ایک آرٹیکل ہے، اور کیا نام ہے، کسی کا نام بھی لکھا ہوا ہے، دی انڈیپینڈنٹ سپٹمبر 2 2014 کے اوپر یہ لکھا گیا ہے وہاں۔ اس کے 61 نمبر پیج کے اوپر، اس ڈاکومنٹ کے 61 نمبر پیج کے اوپر لکھا گیا ہے کہ ڈاکومنٹس آلسو کالز فار دی ریموول آف محمد دس ریمیننگ دس ٹوم، کو ریموول کے لیے ایک پروپوزل پیش کی گئی کہ اس کو ریموو کیا جائے کیونکہ یہ شرک کا سمبل ہے۔ اور اس کے اوپر یعنی جو مقامی انتظامیہ تھی وہاں کی، انہوں نے اس کے اوپر یعنی بحث کرنا شروع کر دی کہ اب یہ اگر ٹام اوپر سے ریموو کر دیا گیا اور مسجد کے اندر جو قبریں ہیں ان کو قبرستان میں شفٹ کر دیا گیا تو بہت بڑا فتنہ برپا ہو جائے گا اور بہت بڑی افراتفری پھیل جائے گی۔ اور اس کے بعد لوگ پتہ نہیں حج پر نہیں آئیں گے کہ کیا ہوگا، یہ اس طرح کی چیزیں لکھی ہوئی اس آرٹیکل کے اندر کہ، اور اس کے اندر یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ یہ ایک شرک ہے، شرکیہ چیز ہے، جو مسجد کے اندر یہ شرکیہ چیز ہے، سمبل ہے،
گنبد ہے، اس آئیڈیالوجی اسلام کی آئیڈیالوجی کے خلاف ہے، اور but the only way they can stop people visiting the prophets is to get him out and in the cemetery. یعنی جو لوگ وہاں پوجا پاٹ کر رہے ہیں، اس پوجا پاٹ کو ختم کرنے کے لیے یعنی ان قبروں کو اگر قبرستان میں شفٹ کر دیا جائے، اس نے یہ آرٹیکل میں لکھا. The documents also calls for the green tomb which cover the tomb and these living quarters to be removed, and the ultimate removal of the prophet's body to a nearby cemetery in قریبی جو جنت البقیع میں وہاں اس کو شفٹ کر دیا جائے قبروں کو. یہ آرٹیکل کے اندر لکھا ہوا ہے. But such is the importance of the mosque to both Sunni and Shia Muslims that ڈاکٹر عرفان الوی، اندازہ لگائیں یہ کوئی ڈاکٹر عرفان الوی صاحب ہیں شیعہ، انہوں نے بہت زیادہ غصے کا اظہار کیا اور وارننگ دی کہ اگر یہ معاملہ آپ لوگوں نے کیا، یہ ٹوم اوپر سے ہٹایا، تو یعنی افراتفری پھیلائی، یعنی یہ شیعوں نے، اس کا مطلب شیعہ اس کے محافظ ہیں اور وہی سب سے زیادہ اس کو شور کریں گے. دیکھیے یہ سنیوں کے منہ پر گویا ایک تماچا ہے. The Independent was unable to contact the Saudi Arabian embassy, but it said it is a statement last year the development of the Holy Mosque of Makkah. یہ آگے مزید اس میں چیزیں دی گئی ہیں کہ یہ جو مسجد اور مسجد الحرام کی یہ توسیع کے لیے اور سب کچھ کام کر رہے ہیں، یہ ساری چیزیں اس میں دی گئی. اس واقعے کے اوپر، اس ڈاکومنٹس کے آرٹیکل کے اوپر جو نیچے کومنٹس لکھے ہیں وہ ہے: There is no doubt that the presence of 3 graves with green tomb in Masjid Nabawi is against the teaching of last Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam and basic faith of Tawheed in Islam. کہ مسجد کے اندر 3 قبروں کا ہونا یہ اسلام کے بنیادی عقائد اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے بالکل خلاف ہے. It is considered as the symbol of shirk، اور یہ ایک شرک کی علامت سمجھا جاتا ہے. which is the biggest and unpardonable sin، جو کہ بہت ہی بڑا اور ناقابل معافی جرم ہے، یہ گناہ ہے. یہ نیچے کمنٹس میں لکھا ہوا ہے. Because of this tomb، اس ٹوم کی وجہ سے majority of Muslims have indulged in shirk، کہ مسلمانوں کی اکثریت شرک میں مبتلا ہو گئی ہے. Some of them believes، ان میں سے کچھ یہ عقیدہ رکھتے ہیں that when we say اللہم صلی علی محمد، جب ہم اللہم صلی علی محمد کہتے ہیں، اللہ ریٹرنس پرافٹ سول ان ہز گریو، اللہ تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کو اس قبر کے اندر واپس کر دیتا ہے. اینڈ ناٹ اونلی ہی بیکمز الائیو، اور نہ صرف وہ زندہ ہو جاتے ہیں، بٹ لسنز، اور سنتے بھی ہیں، اینڈ ریپلائز بیک ٹو، اور واپس جواب بھی دیتے ہیں. یعنی یہ والا شرک مسلمانوں کے اندر آ گیا اس ٹوم کی وجہ سے اور عقیدے کی خرابی کی وجہ سے. دے تھنک دیٹ پرافٹ از الائیو ان ہز گریو، وہ سمجھتے ہیں کہ پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر میں زندہ ہیں. اینڈ لسنس ٹو دیئر پریئرز اینڈ صلات، اور ان کی دعاؤں کو وہ سنتے ہیں. دس فیتھ از ٹوٹلی شرک، یہ جو عقیدہ ہے یہ بالکل شرک ہے. اینڈ اگینسٹ توحید، اور توحید کے خلاف ہے. In fact, considering all prophets, including Muhammad sallallahu alaihi wasallam, as being alive and listening to their worldly graves is the root cause of shirk. اور یہ بتایا گیا کہ نہ صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بلکہ تمام انبیاء کو قبروں میں زندہ سمجھنا یہ شرک کی جڑ ہے. So it is the duty of Arabs، دی رولرز سعودی عربیہ، تو یہ سعودی عربیہ کے رولرز کی یہ ذمہ داری ہے ٹو ریموو آل ٹائپس آف شرک سمبلس، شرک کی تمام علامات کو ختم کریں، ویدر پیپل لائک اور ناٹ، چاہے لوگ پسند کریں یا نہ کریں. اف دے آر دی ریئل کسٹوڈینس آف دی 2 ہولی ماسکس، اگر وہ واقعی دونوں مساجد کے صحیح معنوں میں خادم ہیں تو. اینڈ دے ریئلی وانٹ ٹو گو ٹو جنہ، اور اگر وہ واقعی جنت میں جانا چاہتے ہیں تو. یعنی یہ بتایا جا رہا کہ اگر شرک کے محافظ بن کے رہیں گے تو جنت نہیں جا سکتے. دوز ہو آر اپوزنگ دا ابو پروپوزل، اور جو بھی اس تجویز کی مخالفت کر رہے ہیں، جس طرح آج کتنے اس کے دیوانے بن کر اٹھے ہیں، جس طرح آپ نے بھی ان کی اشارہ کیا ہے، اصل میں گنبد ان کے دباؤں کے اندر چلا گیا
اور گھمت کو شرک کہتے ہوئے ان کو ایسا خوف محسوس ہوتا ہے، بلکہ اگر کوئی دوسرا شرک کہے تو غصے میں آ جاتے ہیں، گستاخی رسول کے فتوے لگانا شروع ہو گئے ہیں، اندازہ لگے علامہ صاحب اور یہ جتنے بھی مفتی ہیں اور یہ بڑے بڑے مناظر باز۔ تو یہاں لکھا ہے کہ جو بھی اس کی مخالفت کرتا ہے، یعنی اس کی ریموول کی مخالفت کرتا ہے اور گمت کو قائم رکھنا چاہتا ہے، دے آر انڈلج ان شرک، اور وہ شرک میں مبتلا ہیں، اینڈ ایون ڈو ناٹ نو دی اے بی سی آف ایمان خالص، حتیٰ کہ وہ ایمان خالص کی اے بی سی بھی نہیں جانتے اور توحید کی اے بی سی بھی نہیں جانتے۔ سچ ٹائپ آف پیپل آر ایون ان دا میجورٹی، اس قسم کے لوگ چاہے جتنی بھی اکثریت میں ہوں، ہیو نو کنسرن ود مسجد الحرام، ان کا مسجد الحرام سے کوئی تعلق نہیں، ایز اٹ از مینشنڈ ویریلی کلیئرلی ان قرآن سورہ توبہ آیات 17 and 19، جس طرح سورہ توبہ میں یہ چیز بالکل واضح انداز میں لکھی ہوئی ہے۔ یہ قرآن آیت کا حوالہ بھی انہوں نے دیا ہے، اس کا نیچے ترجمہ بھی ہے، اور یہ سارا مضمون ہے بس۔ تو دیکھ لیجئے ان لوگوں پر جو تمام ہیں، اب یہ گمت کے رکھوالے ہوں، چاہے وہاں اصلی ہوں، چاہے یہاں ہمارے پاکستان میں ہوں، یا جو بھی ہوں، گمت کے ساتھ اس طرح عقیدت رکھنا اور پھر اس کو یہ سمجھنا کہ شرک نہیں ہے، اور یہ اگر کوئی ہٹانے کی بات کرے تو وہ غصے میں آ جائیں، یا ہٹانے والوں کو یعنی جو نبی علیہ السلام کی سنت کے اوپر عمل کریں ان کو یہ گستاخ سمجھتے ہیں۔ تو اصل میں اسی وجہ سے ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے ہیڈنگ باندھا تھا کہ اولیاء اللہ کے اصل دشمن کون ہیں۔ تو بتایا گیا کہ اولیاء اللہ کے دشمن وہ نہیں ہے جو ان کی سنتوں پر چلتے ہیں، ان کے طریقے پر چلتے ہیں اور ان کو اللہ کے ساتھ شریک نہیں ٹھہراتے ہیں، بلکہ اولیاء اللہ اور انبیاء کے اصل دشمن وہ ہیں جو ان کو پوجتے ہیں۔ یہ جو گمت کے پجاری ہیں، قبروں کے پجاری ہیں، چادریں چڑھانے والے، عرس کرنے والے، گمت بنانے والے، گمت کو قائم رکھنے والے، گمت کو شرک نہ کہنے والے، اصل میں یہ صحیح معنوں میں اولیاء اللہ کے گستاخ ہیں، صالحین کے گستاخ ہیں، اور انبیاء کے گستاخ ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گستاخ ہیں۔ یعنی جو نبی علیہ السلام کو قبر میں زندہ مانے وہ نبی علیہ السلام کا سب سے بڑا گستاخ ہے۔ جو نبی علیہ السلام کے گمت کو شرک نہ کہے، شرک کی علامت نہ کہے، وہ سب سے بڑا نبی علیہ السلام کا گستاخ ہے۔ اور جو قبروں کے اوپر سے یعنی گنبد ہٹانے اور پکی قبروں کو کچی کرنے کو یہ افراتفری سمجھے اور یہ سمجھے کہ بڑا اس سے تو بڑی فساد برپا ہو جائے گا، تو یہ وہی والا فساد یہ کہہ رہے ہیں جو فرعون نے کہا تھا کہ موسیٰ اگر تیری بات مان لی پھر تو مصر میں فساد برپا ہو جائے گا۔ یعنی سارے اگر توحید والے ہو گئے، ایمان خالص ہو گئے، شرک اور کفر مٹا دیا تو فساد برپا ہو جائے گا۔ یہ یار دور کے کافر اور مشرک کا یہ جو ہوتا ہے اعلامیہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔